السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم باب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر آفات و مصائب سے بچائے۔ آئیے آج ایک اہم اور دلچسپ واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ وعدے کی پاسداری کے تحت بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے۔ بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی تو بنو امیہ کے سرکردہ افراد روپوش ہو گئے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت طلب یہ بات ہے کہ خلیفہ بنو امیہ بنو عباس کا سب سے پہلا خلیفہ صفاح ابو العباس، سب سے پہلا خلیفہ عباسی خلیفہ تھا۔ اس کا اصل نام عبداللہ تھا۔ 132 ہجری میں برسر اقتدار آیا اور 136 ہجری میں الانبار میں انتقال کر گیا۔ اس کے عہد حکومت میں عباسی تحریک انقلابی دور سے گزر کر آئینی دور میں داخل ہو گئی۔ اس کے کردار اور کارناموں کے بارے میں مورخین تو خاموش ہیں، البتہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ سمجھدار اور فیاض حکمران تھا۔ صفاح کے معنی ہیں خون ریز۔ یہ شخص بنو امیہ کا جانی دشمن تھا۔ اس نے بنو امیہ کے افراد کا بے دریغ قتل عام کرایا، اس لیے صفاح کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال تمام سرکردہ افراد روپوش ہو گئے۔ انہیں خوف تھا کہ ان سے نہایت برا سلوک کیا جائے گا۔ ادھر بنو عباس کے لوگ بھی ان لوگوں کے بو سونگھ رہے تھے اور انہیں جا بجا تلاش کر رہے تھے۔ بنو امیہ کے چھپے ہوئے سرکردہ افراد میں ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان بھی شامل تھا۔ خلیفہ صفاح کے خاص آدمی نے اس کی سفارش کی اور امان طلب کی، جو دے دی گئی۔ ابراہیم بن سلیمان خلیفہ کے پاس آیا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ خلیفہ نے اسے عزت و اکرام سے نوازا، شاہی لباس پہنایا اور اپنے خاص میں جگہ دی۔ ایک دن خلیفہ صفاح ابراہیم سے کہنے لگا، تم ایک مدت تک چھپے رہے، اگر اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو دلچسپ اور سبق آموز ہو تو ہمیں سناؤ۔ ابراہیم بن سلیمان نے اپنی زندگی کا سب سے نرالا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ سنیے اور عربوں کے صبر و ثبات، حوصلوں اور عہد و پیمان کے احترام کی داد دیجیے۔ سبحان اللہ! اب ایسے لوگ زمانے میں روز روز کہاں؟ ابراہیم بن سلیمان نے بتایا، میری تلاش اور گرفتاری کا شاہی پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، کہیں سکون نہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں حیرہ پہنچا اور صحرا میں ایک بدو کے ہاں پناہ گزین ہوا۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں اس سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ میرے سر پر ہر وقت خوف منڈلاتا رہتا تھا کہ نہ جانے مجھے کب دھر لیا جائے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا تھا، صحرا پر نگاہیں گاڑ رکھی تھیں کہ دور سے کالے جھنڈے نظر آئے۔ کوفہ سے نکلنے والا یہ قافلہ ہیرا کی جانب آ رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میری چھٹی حس کہنے لگی کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ممکن ہے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ قافلہ ابھی دور تھا، میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ کوفہ آ گیا، سامنے کوئی منزل نہ تھی، نہ میں کسی گھرانے کو جانتا تھا جو مجھے پناہ دیتا یا مدد کرتا۔ میں ادھر ادھر ٹامکٹویاں مارتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں ایسی چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں جیسے وہ میری تلاش میں ہے۔ اچانک مجھے ایک بڑا گھر نظر آیا۔ اس کا دروازہ بہت بڑا تھا۔ اسے اندازہ ہوتا تھا کہ صاحب خانہ کوئی امیر کبیر اور بارسوخ آدمی ہے۔ میں غیر ارادی طور پر اس گھر میں گھس گیا۔ اس کا صحن بہت کشادہ تھا۔ وہاں بہت اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک باوقار شخص نظر آیا جو نہایت معزز اور محترم نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، رجل خائف علی دمہ جاء یستجیر بک۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اپنی موت سے ڈرتا پھر رہا ہے اور تم سے پناہ کا طلبگار ہے۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندرونی خانہ اس کی بیویوں کے حجروں کے ساتھ ایک کمرہ تھا۔ اس نے مجھے وہاں ٹھہرا دیا۔
میں ٹھہر گیا۔ صاحب خانہ کا حسن سلوک یہ تھا کہ روزانہ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ میں نہایت سکون سے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی گفتگو نہ کی۔ میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو میری تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایک بات میں اچھی طرح نوٹ کرتا تھا کہ وہ روزانہ صبح سویرے کہیں نکل جاتا اور ظہر سے پہلے واپس آتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ میں تمہیں روزانہ جاتے دیکھتا ہوں، تم کہاں اور کس کام کے لیے جاتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے قتل کر دیا تھا۔ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہیرا ہی میں چھپا ہوا ہے۔ میں روزانہ اس کا کھوج لگانے جاتا ہوں تاکہ اس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکوں۔ امیر المومنین، جو ہی میں نے یہ بات سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ اس کے جواب سے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت دنوں سے میری میزبانی کر رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی تمہارا حق ادا کروں۔ تم نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے، یقیناً اس کا بدلہ میری طرف سے بھی ملنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ تم جس شخص کو تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے نہایت بے تابی سے کہا، ہاں ہاں، جلدی بتاؤ وہ شخص کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میرے معزز میزبان، میں ہی وہ شخص ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے موجود ہوں کہ میرا نام ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان ہے۔ تم بڑی خوشی سے اپنا بدلہ لے لو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ مسلسل چھپے رہنے اور اپنے گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے تم موت کو پسند کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تم سے یہ حقیقت چھپانا نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے باپ کا مطلوبہ قاتل میں ہی ہوں۔ میں نے تمہارے والد کو فلاں مقام پر فلاں دن اور فلاں تاریخ کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس نے تفصیل سے سارا واقعہ سنا اور میری بیان کی ہوئی جزئیات پر غور کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شرارے کوندنے لگے۔ وہ دیر تک خلا میں گھورتا رہا اور کچھ سوچتا رہا۔ پھر یوں لگا جیسے اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ دفعتاً میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم ایک دن میرے قادر مطلق پروردگار اور منصف حاکم کے روبرو میرے والد سے ضرور ملو گے، اور وہ تم سے تمہارے ظلم، تمہاری صفاقی اور خون ناحق کا بدلہ لے لے گا۔ اب رہا میرا معاملہ تو امر واقعہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی تھی، تمہیں بچانے کا عہد کیا تھا، لہٰذا میں اپنا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں بدعہدی کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ ممکن ہے میں اپنے نفس پر قابو نہ پا سکوں اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لوں۔ پھر اس نے 1000 دینار میری طرف بڑھا دیے اور کہا، یہ رقم بطور زیادہ راہ ہے، یہ لے لو اور چلتے بنو۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے دینار لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چل دیا۔ امیر المومنین، یہ زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ ہے جو میری توقع سے ماوراء، نہایت ہی عجیب و غریب، منفرد اور نرالا ہے۔ امیر المومنین، میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کے علاوہ اگر کسی شخص کو نہایت سخی اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا پایا ہے تو یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میری وحشت کے دنوں میں پناہ دی تھی اور یہ جان لینے کے باوجود کہ میں اس کے باپ کا قاتل ہوں مجھے معاف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ واقعات تاریخ مدینہ و دمشق میں موجود ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمان اور عرب مسلمان کس طریقے سے اپنے وعدے کے پاسدار
اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرنے والا اور اپنے قول و قرار میں پکے اور سچے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی تاریخ اسلامیہ کا ایک عجیب و غریب اور نرالا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس طرح کے واقعات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تاریخ اسلامیہ کی سنہری باتیں لوگوں تک پہنچ سکے اور اسلام سے بدگمانی کرنا چھوڑ دے۔ السلام علیکم۔